بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بابا سے لا سیما علی صاحب الدعوت النبویۃ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیۃ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیۃ والعبادت السجادیہ والمعاشر الباقریۃ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیۃ والحجج الرضویہ وجود تقاوت النقویہ والہیبت العسکریۃ والخیبت الہیہ ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن ومظہر الایمان وقاطع البرہان وشریک القرآن وسید الانس والجان، صلوات اللہ سلامہ علیہ وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وافضلتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات موالیان حیدر کرار اس خطہ جنت میں تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی شرعی حاجات کو مالکن جنت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یک زباں ہو کے خلوص نیت کے ساتھ 14 معصومین علیہم السلام کی آمد کے لیے اور بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی حاضری کے لیے خندہ پیشانی سے نظریں جھکا کر سینے کی قوت صرف کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ آپ تمام مومنین اور مومنات کا اس پاک مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان مجلس کی میرے بھائی عقیل صاحب کی اس پاک پھوری کو پاک سید اپنے بچوں کے صدقے میں اپنے پاک دربار میں جلیل القدر عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا، جو دور نزدیک سے عزت والے دربار میں چل کے آئے ہیں، پاک بی بی ان کی عزتوں کی محافظت فرما۔ جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ سانس بھی لیں تو ساتھ والے کو محسوس ہوگا کہ آپ حرکت میں ہیں۔ بندہ زبان رکھتا ہو، بندہ امی کہہ سکتا ہو، بندہ ابو کہہ سکتا ہو تو وہ آمین بھی کہہ سکتا ہے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جو آمین بھی نہ کہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، خالی آمین کہنے والا شخص وہ کنجوس کیسے ہو گیا، بخیل کیسے ہو گیا؟ انبیاء کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا، دینا اس نے ہے، مانگنا اس نے ہے۔ تو خالی آمین بھی نہ کہے تو کنجوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اگر آج کسی کے لیے آمین کہیں گے
تو کل کو کوئی آپ کے لیے آمین کہے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پہ اپنا رحم اور کرم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا جہاں کہیں محمد اور رسول اللہ کہنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والے آباد ہیں، پروردگار سب کی جان مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے جس مومن نے ہاتھ بلند کیے ہیں، پروردگار تجھے سخی حسین بادشاہ کے بلند ہاتھوں کا واسطہ، اگر کسی کے ہاتھ میں اولاد کی کمی ہے تو اسے اولاد عطا فرما، اگر رزق کی کمی ہے تو اسے رزق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی جتنے مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے، میرے بھائی فیصل، میرا بھائی علی رضا، بھائی کاظم، جتنے بیٹھے ہیں، پروردگار سب کے رزق کی اضافے کے لیے، اور بالخصوص میرے قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے مل کے جاگتی ہوئی صلوات کا سہارا دیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ سامعین گرامی قدر، آسمان دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ منبر پہ رونق افروز ہیں، میری مراد غلام عباس صدفی صاحب قبلہ، ان کی اجازت سے اور ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں رہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ خالق نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق نے فرمایا کہ ہم نے، اگر آپ میرے ساتھ قرآن کی آیت کے ترجمے میں میرے ساتھ شامل حال ہوگے تو انشاءاللہ آپ کو تنہائی کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ خالق نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا وہ شفا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ شامل عبادت ہونا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ شفا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا۔ کیمرے کے پیچھے اگر وہ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھائیں گے کہ میں نہیں بولوں گا تو ذاکر کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں علم ہونا چاہیے کہ حسین بادشاہ کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، وہ جب بھی اپنوں کو دیکھتا ہے تو وہ چراغ بجھا کے دیکھتا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہونا۔ خالق نے فرمایا ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا وہ شفا ہے۔ قرآن کی آیت کے سہارا لیتے ہوئے میں پھر اپنی بات کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد بھی شفا ہے، سورہ بقرہ بھی شفا ہے، سورہ مائدہ بھی شفا ہے، سورہ نساء بھی شفا ہے، سورہ انفال بھی شفا ہے، سورہ اعراف بھی شفا ہے، سورہ مائدہ بھی شفا ہے، سورہ یوسف بھی شفا ہے، سورہ ہود بھی شفا ہے، سورہ یونس بھی شفا ہے، سورہ طٰہٰ بھی شفا ہے، سورہ یاسین بھی شفا ہے، سورہ احزاب بھی شفا ہے، سورہ محمد بھی شفا ہے، سورہ فتح بھی شفا ہے، سورہ حجرات بھی شفا ہے، سورہ قدر بھی شفا ہے، سورہ نبا بھی شفا ہے، سورہ نازیات بھی شفا ہے، سورہ ان انزلنا بھی شفا ہے، سورہ کوثر بھی شفا ہے، سورہ قدر بھی شفا ہے۔ میں اپنا جملہ کہتے ہوئے سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی عبادت کا پہلا جملہ میں آپ تمام سامعین کی بارگاہ میں رکھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس جسم یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، جس مومن کے دل میں کربلا آباد ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرے۔ جس مومن کے دل میں اگر کربلا آباد ہے، ہاتھ بلند آپ نے کر لیے، آپ کو اسی بلند ہاتھوں کا
واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر بات عقیدت کے ترازو میں تلے تو پھر بے نیازی نہ کیجیے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ شفا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا وہ شفا ہے۔ تو مجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، حسین کی خاک میں شفا ہے۔ بولو جسے مولا نے زبان عطا کی، کیا بات ہے ان ہاتھوں کی جو بلند ہوئے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔ اللہ کے قرآن میں شفا، حسین کی خاک میں شفا۔ میرے ساتھ خدا کی قسم ہم سفر ہو جانا۔ بیٹے کی خاک میں شفا ہے، ماں کی چادر میں شفا ہے۔ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ آپ بول لیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ شیعان حیدر کرار جو قوم ہے یہ ذاکر کی محتاج نہیں ہے، یہ ذکر کی محتاج ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، بیٹے کی خاک میں شفا، ماں کی چادر میں شفا۔ ماں کی چادر شفا کب بنی؟ جب کائنات کا عظیم ترین رسول بیٹی کی دہلیز پہ آئے اور آ کے کہا، یا بنیا انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سلامت رہیں یار، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ویکنس، ناطاقتی، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ آگے سے بیٹی نے فرمایا، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سلامت رہیں، میں آپ کو ایک منٹ ٹھہرے، پچھلا جو محلہ ہے وہ میں انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ نوح کا سفینہ نہیں ہے، یہ حسین کا سفینہ ہے۔ جو سوار ہو گیا وہ پھر پار چلا جائے گا۔ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جناب مریم کی ماں نے اللہ سے کیا کہا؟ کہا اللہم، سورہ بنی اسرائیل، اللہم انی اعیذھا وابنھا من الشیطان الرجیم، پروردگار میں اپنی بیٹی کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ میں آپ اپنی بیٹی کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جناب آدم دنیا میں آئے، آ کے کہا اللہم انی اعیذک للہ، پروردگار مجھے پناہ چاہیے۔ نوح نے آ کے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں آیات کے ڈھیر لگاؤں، بس اب یوں سمجھو کہ نوح نے آ کے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، عیسائی نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، شیش نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، مہلاہیل نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، کانے نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، اسماعیل نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، اسحاق نے کہا پروردگار مجھے پناہ چاہیے، محمد نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے، پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے، عیسیٰ نے کہا پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے۔ ایک ایک نبی آتا رہا، اللہ کی پناہ مانگتا رہا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی پناہ کیا ہوتی ہے، اللہ کی پناہ کسے کہتے
ہیں اللہ کی پناہ کس چیز کا نام ہے، اللہ کی پناہ کون ہے؟ اب ہمارا آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب جب کوئی نبی آئے گا نہیں تو پھر بتائے گا کون کہ اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی وہ ہاتھ امام زمانہ کا مجرم ہو جائے گا کہ جس کے عقیدت میں بات تلے بھی اور وہ میرے ساتھ نہ بولا۔ ایک ایک نبی پناہ مانگتا ہوا چلا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہوتی ہے۔ کائنات کی اکلوتی اتھارٹی اپنی بیٹی کے دروازے میں آ کے اللہ کی پناہ سمجھانے کے لیے آ کے کہا بیٹی مجھے میرے بدن میں کمزوری ہے، بیٹی مجھے میرے بدن میں کمزوری ہے۔ بی بی نے فوراً کہا کہ بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جب بی بی نے یہ کہا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں تو فوراً پیغمبر نے کہا آتانی بالکسال جمانی کہ زہرا ذرا اپنی چادر کو لے آؤ، زہرا ذرا اپنی چادر کو لے آؤ، زہرا ذرا اپنی چادر کو لے آؤ۔ میں نے عالم تصور میں پیغمبر سے پوچھا کہ پروردگار جب بی بی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو پھر چادر مانگنے کی کیا ضرورت؟ عجب نہیں کہ آواز آئے میں زمانے کو بتا کے جا رہا ہوں کہ اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں، زہرا کی چادر کا نام اللہ کی پناہ۔ آپ سلامت رہیں۔ اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں، زہرا کی چادر کا نام اللہ کی پناہ ہے۔ کون ہے سیدہ بی بی مالکن جنت؟ بی بی مالکن جنت، بیٹے جنت کے سردار۔ قبلہ میں ایک یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں اسی پہ قبلہ کو منبر دوں۔ بڑی باریک سا اشارہ ہے، اشارے کا سہارا لوں گا لیکن آپ کو بات سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خطیب کا یا ذاکر کا مجمع سے قبلہ کوئی وفادار زوجہ یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کا دشمن اس کی جاگیر میں آئے، اور کوئی وفادار اولاد بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کے والدین کا دشمن ان کی جاگیر میں آئے۔ شرط وفاداری ہے، ہائے ہائے ہائے، شرط قبلہ وفاداری ہے، ہو وفادار۔ پھر یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کا دشمن اس کی جاگیر میں آئے۔ قبلہ میں نے عالم تصور میں کائنات کے عظیم ترین رسول کے نقش قدم پہ سجدہ رکھا۔ میں نے کہا جو لفظوں سے پیار کرتے ہیں، جو خریدار ہوں گے وہ مجھے میرے سامنے نظر آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی مالکن ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ میں نے کہا پروردگار اگر سرداری دینی ہی تھی تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیتے، یا ماں کو دے دیتے یا بیٹے کو دے دیتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے قانون بھی پڑھ رکھا ہے، میں نے کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں، میں نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس چیز پر ماں کا حق اس چیز پر اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، جس چیز پہ ماں کی ملکیت ہو اس چیز پہ اولاد کی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت کی سرداری دینی ہی تھی تو یا بیٹے کو دے دیتے یا ماں کو دے دیتے، لیکن آپ نے الگ الگ اعلان کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی مالکن ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے سردار ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا راز ہے؟ وہ ایک
ایک ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک بندے کے چہرے کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں. اگر آج سے پہلے یہ غازی عباس کا علم ہے, میں اسے علم سمجھ کے نہیں غازی عباس سمجھ کے, دونوں ہاتھ غازی عباس کے علم کے سامنے ہے اور آپ ان علموں کو دیکھ رہے ہیں. اگر آج سے پہلے اس نتیجے میں یہ بات سنی ہو تو پھر آپ کا ہاتھ میرا گریبان, اگر نتیجہ نیا ہو تو پھر آپ کا ہاتھ میرے لیے کم از کم دعا کے لیے بلند ہونا چاہیے. میں نے کہا یا رسول اللہ, اگر جنت کی سرداری دینی ہی تھی تو یا بیٹوں کو دے دیتے یا ماں کو دے دیتے, لیکن آپ نے جنت کی سرداری کا اعلان الگ الگ کیوں کیا کہ میری بیٹی بھی جنت کی مالکن, میرے بیٹے بھی جنت کے سردار. آخر کیا راز ہے؟ عجب نہیں کہ پیغمبر کی آواز آئے. میں دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد علی کی عزت بھی کرنا, بطول کا حیا بھی کرنا, اس لیے کہ بطول زوجہ ہے علی کی, اور کوئی وفادار زوجہ یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کا دشمن اس کی جاگیر میں آئے, اور کوئی وفادار اولاد حسن حسین بیٹے ہیں علی کے, اور کوئی وفادار اولاد بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی ماں کا دشمن اس کی جاگیر میں آئے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں دنیا کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ اب جو بھی علی سے لڑے, جو بھی علی سے لڑے, نہ وہ جنت میں جا سکتی ہے, اور جو بطول کو ستائے نہ وہ جنت میں جا سکتا. سلامت رہیں آپ, سلامت. تم قرض کیا ادا کرو گے باغِ فدق کا, تم کیا قرض ادا کرو گے باغِ فدق کا, تم تو ہمیں رستہ نہیں دیتے چلنے کے لیے. کہاں گئے دینے والے, کہاں گئے لینے والے, تم تو اسی محمد کا جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے, کہاں مر گئے. کئی دوست کہتے ہیں نبیوں کا جنازہ, جلدی کریے گا. ماں ہے جنت کی مالکن, بیٹے ہیں جنت کے سردار. اب یہ بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, یہاں فکرہ مجھے یاد آ گیا, میں اپنے قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور ان کی بلندی درجات کے لیے اگر کوئی بولے گا تو ان کی بلندی درجات کا اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ میں چبائے ہوئے لقمے نہیں کھاتا, جو جس کا ہو میں اسی کے نام سے پڑھتا ہوں. اور یہاں قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ماتمی حضرات جو ہمارے حلقے کے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہائے ہائے, بات میرے ساتھ رہا, میرے ذہن کے ساتھ جڑ جانا. آخری بات, اور اسی پہ قبلہ منبر پہ آ رہے ہیں سامعین گرامی قدر, کہتے ہیں کہ یہ جو ماتمی ہوتے ہیں, یہ جو کالے کپڑے پہنتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. حالانکہ ماتم کرنا گناہ ہے اور گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. ماتم کرنا گناہ ہے اور گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. ماتم کرنا گناہ ہے, توجہ میری جانب رکھیے گا. اسی پہ قبلہ کو منبر, گناہگار یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں, اور گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ ماتمی کہتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں اور ماتم کر کے جنت میں جائیں گے. حالانکہ یہ گناہ ہے, اور گناہ جو بندہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے گناہگار, اور گناہگار کے لیے جنت نہیں ہے. میں نے کہا قبلہ مولانا صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا, گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے اونٹنی پہاڑ سے نہیں نکل سکتی, گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نہیں پلٹ سکتا, گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا, جیسے لوہا ہاتھ سے نہیں پگھل سکتا, گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. کہا بالکل آپ کی بات درست ہے کہ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا قبلہ اگر بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دو, قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے, اگر اڑانے والا سلیمان نبی ہو اور لوہا ہاتھ سے پگھل سکتا ہے, اگر پگھلانے والا داؤد نبی ہو اونٹنی پہاڑ سے نکل سکتی ہے, اگر نکالنے والا صالح نبی ہو اور ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ سکتا ہے, اگر پلٹانے والا حیدر کرار ہو, میں نے کہا قبلہ ماتمی بھی جنت میں جا سکتا